السلام علیکم۔ آج ہم اسلام کے ایک بہت ہی اہم تہوار عید الاضحیٰ پر بات کر رہے ہیں۔ جی، جسے قربانی کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل، تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی روشنی میں آج ذرا اس تہوار کی تاریخ، اس کا مطلب اور جو رسومات ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ سب سے پہلے تو اس تہوار کے مرکز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کہانی ہے، اللہ کے حکم پر ان کی فرما برداری کی، وہ ہمیشہ مجھے بہت متجسس کرتی ہے۔ جی ہاں، وہ تو ایمان کی بنیاد ہے۔ تو آج کوشش یہی ہے کہ اس تہوار کے جو بنیادی پہلو ہیں نا ان کو سمجھیں۔ ٹھیک۔ تو شروع وہیں سے کرتے ہیں، وہ جو مرکزی واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ جی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فدیہ، وہ دمبا آ گیا۔ بالکل، یہ ایمان اور اطاعت کی کیسی زبردست مثال ہے۔ یقیناً، اور اسی واقعے کی وجہ سے تو اس کا نام ہے عید الاضحیٰ۔ اضحیٰ یعنی قربانی۔ اچھا۔ اور یہ اسلامی مہینے ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے، یعنی جو حج کا وقت ہے نا، جی جی۔ حج کے جو بڑے ارکان ہیں ان کے فوراً بعد۔ تو ایک طرح سے یہ اس عالمی اجتماعیت کا تسلسل بھی ہے۔ اچھا، تو اس دن مسلمان کیا خاص کام کرتے ہیں؟ مطلب رسومات کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو صبح نماز عید ہوتی ہے۔ جی، وہ جو کھلے میدانوں یا بڑی مساجد میں ہوتی ہے۔ بالکل، اجتماعی نماز اتحاد کی علامت ہے۔ پھر ظاہر ہے سب سے اہم چیز وہ قربانی۔ ہاں، وہ جانور کی قربانی۔ جی، جو مسلمان مالی طور پر استطاعت رکھتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں کوئی حلال جانور، بکرا، بھیڑ، گائے، اونٹ، اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ جی ہیں۔ لیکن بات صرف جانور قربان کرنے کی نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کا جو اگلا حصہ ہے نا، وہ اصل میں بہت دلچسپ ہے اور اہم بھی۔ گوشت کی تقسیم۔ ہاں، یہ بات واقعی خاص ہے۔ وہ جو 3 حصوں والا اصول ہے، بالکل صحیح۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے۔ جی، دوسرا دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے لیے۔ صحیح۔ اور تیسرا حصہ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے۔ یہ بہت اہم ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ خوشی میں سب شریک ہوں۔ اس کے علاوہ بھی تو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے نئے کپڑے پہننا، ملنا جلنا۔ جی بالکل، نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہننا، رشتہ داروں سے ملنا، تحفے دینا، خاص طور پر بچوں کو عیدی دینا، مل کر کھانا کھانا، یہ سب تہوار کا حصہ ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ تہوار ہمیں ایمان، اطاعت اور قربانی کی یاد تو دلاتا ہی ہے۔ جی۔ ساتھ ہی یہ سخاوت اور اشتراک کا بھی سبق دیتا ہے، خاص طور پر وہ گوشت کی تقسیم۔ یعنی کمیونٹی کا پہلو بہت مضبوط ہے اس میں۔ بہت زیادہ۔ یہ معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد ہوتی ہے، ایک بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ عید الاضحیٰ صرف ایک پرانی کہانی کو یاد کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو حضرت ابراہیم کی اللہ سے لگن کو عملی طور پر منانا ہے، نماز کے ذریعے، قربانی کے ذریعے اور پھر بانٹنے کے ذریعے۔ آپ نے صحیح کہا، یہ ایک عملی ایمان کا جشن ہے۔ یہ ان اقدار کو زندہ کرنے کا دن ہے، ایمان، اطاعت، قربانی اور پھر دوسروں کا خیال رکھنا۔ بالکل، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ان بنیادی اسلامی اقدار کی تجدید کا موقع ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ